السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عاقل صاحب، مجھے سوال آپ سے یہ ہے عاقل بھائی کہ میں نے عمر بھر نماز میں کوتاہی کی یا اللہ، اور اب میں ملامت اور شرمندگی سے جی نہیں پا رہی۔ تو جو نمازیں میری چھٹی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت کم، میں بلکہ کہوں گی بہت زیادہ چھٹ گئی، عمر گزر گئی چھوڑنے میں ہی۔ تو اب وہ اس کے لیے کیا حکم ہے، کس طرح پوری کی جا سکتی ہیں، کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ مجھے اس میں میری رہنمائی فرمائیں گے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسج کے ذریعے ہمیں سوال بھیجتے ہیں لوگ، اور ہم سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آسان زبان میں آپ کی خدمت میں یوٹیوب میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے۔ جیسے ہی ہم آپ کے سوال کا جواب یوٹیوب پر اپلوڈ کریں گے، آپ کو نوٹیفیکیشن خود بخود آ جائے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ اس چینل کا حصہ بن جائیں، اور اگر یہ چینل آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، آپ کے مسائل کا حل آپ کو دیتا ہے، تو یہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کریں۔ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کے ممبر بن جائیں، اور اسے فائنینشیل سپورٹ آپ اگر کرنا چاہتے ہوں تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں بڑا اچھا لگے گا اگر آپ اس کے کار خیر کا حصہ بنیں گے۔ جتنی سپورٹ آپ دیں گے انشاءاللہ تعالی اتنی ہی بہتری ہمارے کام میں آئے گی، اور ہم دور تک ہماری آواز پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بہت سارے سالوں کی عمر گزر چکی ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ایسی صورت میں اب کیا کریں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ خالد المصلح کی محفل میں۔ ان سے یہی پوچھا جا رہا ہے، شیخ صالح الفوزان، شیخ محمد صالح العثیمین اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی موقف یہی ہے۔ المرأة او الرجل عورت ہو یا مرد ہو، بہت ساری نمازیں چھوٹی ہیں۔ بعد البلوغ، جب بالغ ہو گئے، بالغ ہونے کے بعد ایک ایسا دور تھا جب ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں دین کی کوئی رغبت بھی نہیں تھی، ہمارے گھر والوں نے شاید ہمیں چاہا کہ ہم نماز پڑھیں لیکن ہم انہیں اگنور کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑی سی ہوش آئی تو ہدایت یافتہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دے دی۔ اب کیا کریں؟ وہ جو نمازیں چھوٹی ہیں، وہ نمازیں جو کہ بلوغت میں ہماری چھوٹ گئی تھیں، کالج کے دنوں کی، اسکول کے دنوں کی، یا حیض کے دنوں میں بھی بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ بچپن کے روزے جو چھوٹے ہوئے ہیں، یا وہ نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں، روزوں اور نمازوں کا مختلف حکم ہے۔ آپ اس کو دراصل سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بارے میں معافی کا حکم دیا ہے، روزوں کا نہیں۔ جی ہاں، هذه مسألة لا تخلو من حالين. دو چیزیں اس مسئلے میں غور طلب ہیں۔ من العلماء من يقول ان ترك الصلاة كفر. ایک تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ كسلا وتهاونا، وعلى قول هؤلاء لا ينفعه ان يقضي لانه قد كفر بترك الصلاة، فاذا تاب الى الله عز وجل وآب ليس عليه الا ان يحافظ على الصلاة ويجتهد في. اگر ان علماء کے موقف کو آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے، اور یہی درست ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر اس نماز کو چھوڑا ہے، تو آپ نے گویا کہ کفر اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر اختیار کیا۔ تو جب آپ ہدایت یافتہ ہوں گے، آپ کو صرف توبہ کرنی ہے اور عزم کرنا ہے کہ آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ طاعت اللہ عز وجل ولزوم امرہ، ولزوم امرہ، اطاعت اور فرمانبرداری کیجیے اللہ اور اس کے رسول کی، اور نمازیں پڑھیے۔ اما على قول الجمهور بان ترك الصلاة ليس كفرا.
اور بہت سارے جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ترک الصلاۃ لیس بکفر، نماز کا چھوڑنا کفر نہیں ہے، وإنما هو جرم عظيم وإنما هو جرم عظیم، یہ بڑا گناہ ہے اور اس کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ فهؤلاء لهم قولان، ان کو یہ جو دوسرا گروپ ہے ان کے دو اقوال ہیں من أهل العلم وهذا قول الأكثرين أنه يقضي۔ دوست جو اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کو آپ پڑھ لیں، ما فاته من الصلاة ولو طالت السنوات، لو طالت السلامات، اگر قضاء عمری نام کی کوئی چیز آپ نے سنی ہوگی تو وہ یہی علماء نے اس کو ریکمنڈ کیا ہے کہ آپ پورے عمر بھر کی نمازیں پڑھیں۔ والقول الثاني أنه لا قضاء عليه، اور دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ لا قضاء علیہ، جو نمازیں آپ نے چھوڑی ہیں ان کی قضا نہ کرنی ہے، ليس تخفيفا لكن لأنه لا ينفعه القضاء، کیوں یہ تخفیف نہیں ہے بلکہ اس نماز کا پڑھنا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا، لا ينفعه القضاء لأن كل عبادة طلبت في وقت، کیونکہ اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جوڑا ہے، إنه لا ينفع الإنسان أن يأتي بها بعد وقتها، اس وقت کے بعد اس کا ادا کرنا یہ درست نہیں ہے، من غير مسوغ شرعي، من دون عذر، من دون عذر، اگر شرعی اصول نہ ہو۔ شرعی اصول روزے کے بارے میں تو ہے لیکن نماز کے بارے میں نہیں ہے، لأن الله تعالى قد جعل الصلاة مؤقتة كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنین کتاب موقوتا، موقوتة، تو آپ رب العالمین نے نماز کو وقت سے مقید کر دیا ہے، إذن الوقت، هذا الوقت كما أنه لا يجوز أن يأتي بالصلاة قبل وقتها، نماز وقت سے پہلے بھی آپ اسی طریقے سے ادا نہیں کر سکتے کہ ظہر سے پہلے ظہر پڑھ لیں، یہ ممکن نہیں ہے، فكذلك لا يجوز أن يخرجها عن وقتها من تو غير، اسی طرح سے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ وقت کو چھوڑ کر اس کے بعد نماز پڑھے۔ الصلاۃ علی وقتها، عمل نیک عمل، عذر، وقد جاء القضاء لعذر في قول النبي صلى الله آپ اگر عذر ہے تب قضا اس کی کر سکتے ہیں، عليه وسلم، اور وہ قضا کا عذر کیا ہے یہ بھی سن لیجئے، من نام عن صلاة أو نسيها نام علی صلاۃ و نسیہا، یہ دو عذر ہیں جو آپ نے یا تو آپ سوتے رہ گئے یا پھر آپ سے بھول ہو گئی، فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، اس جب آپ سو کر اٹھیں یا جب آپ کو نماز یاد آئے تب آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے الا یہ کہ آپ اس نماز کو اسی طرح سے پڑھیں، فهذا معذور، فہذا معذور، تو یہ تو عذر ہے کہ میں بھول گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے ہوئے شخص کو کہا کہ جب تمہیں یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جب سو کر اٹھو تو اس وقت پڑھ لو، لیکن آپ پوری نمازیں 15 سال کی پڑھنا چاہو تو یہ درست نہیں ہے۔ هو في حال العذر يطلب منه المجيء بالصلاة، أما من ترك الصلاة من غير عذر وهو صحيح معافى، وہاں صحت مند بھی ہیں، سب کچھ ہے، سارے کام کرتا ہے، اسکول بھی جاتا ہے، کالج بھی جاتا ہے، ڈیوٹی پر بھی رہتا ہے، سب کچھ کرتی ہیں خواتین لیکن نماز نہیں پڑھتی، ليس له مسوغ، تو یہاں کوئی شرعی عذر آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ لوٹائیں، یہ تو آپ نے جان بوجھ کر گویا کہ چھوڑی ہے، وليس ثمة ما يسوغ الترك بالكلية، لكن إذا ترك الصلاة وأخرجها متعمدا عن وقتها فإنه ليس أمامه إلا صدق التوبة على الله، لیس الصدق بالتوبہ، آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے اس کے وقت سے تو اس کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، صدق التوبة، صدق بالتوبہ من النافلة، من النافلة، آپ اگر پھر نوافل کی کثرت سے کریں گے، نوافل کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر سے مالا مال کر دے گا، لیکن وہ جو نماز وقت پر آپ کو پڑھنی تھی وہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس کا اعادے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو توبہ کی ضرورت ہے، اللجأ إلى الله عز وجل في أن يتجاوز عما كان من إضاعة الصلاة، فإن آپ نوافل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو معاف کر دے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، إضاعة الصلاة من عظائم الذنوب، إضاعة الصلاة أعظم من السرقة، تو یہاں إضاعة الصلاة أعظم من الزنا، إضاعة الصلاة ترک الصلاۃ اعظم من الزنا اعظم من السرقہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، چوری ڈاکے اور تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے یہ،
أعظم من سائر الكبائر والذنوب التي هي كبيرة في نفوس كثير من شرب الخمر. فلذلك يجب على المؤمن أن يعي هذه القضية ويبادر إلى ما أمر الله تعالى به في قوله. یہاں خلاصہ کلام یہ ہوا، شیخ محمد بن صالح العثیمین سے بھی پوچھا گیا کہ قضائے عمری نماز کی کوئی چیز ہے، تو شیخ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کو توبہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب توبہ کر لیتا ہے نا کوئی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو آپ کی نیکیاں، آپ کی گناہ نیکیوں میں اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے۔ تو آپ کی ندامت، آپ نادم ہیں، ندامت اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اور آپ کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں بدل دے گا۔ آپ کو نماز، وہ جو 15-20 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمدن آپ نے چھوڑی ہیں۔ اور اسی طرح سے روزوں کا بھی حکم ہے، روزے بھی عمدن جو چھوڑے گئے ہیں ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا آپ کو اس سے اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ البتہ وہ روزے جو کہ حیض کے ایام میں چھوٹتے ہیں تو انہیں کاؤنٹ کر لیجئے، وہ بے حد ضروری ہیں، ان کو آپ کو رکھنے پڑیں گے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ وہ نمازیں جو 15-20 سال کی چھوٹی ہیں ان کا اعادہ ضروری نہیں ہے، توبہ ضروری ہے۔ البتہ آپ اگر سوتے رہ گئے ہیں، جیسے کہ آج پورے دن آپ سوتے رہ گئے اور شام کو آپ اٹھے ہیں، تو جب آپ اٹھیں گے تو یہ شرعی عذر ہے، پہلے آپ ظہر پڑھیں، پھر عصر، پھر مغرب، اور اس طریقے سے اللہ سے توبہ بھی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اس چینل کو لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین اس چینل کی خدمات کو ہمارے اور آپ کے موازین حسنات میں درج فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الهدى والفرقان